اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ لوگ بھی ضرور کیا کریں، انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ہمیں یاد بھی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں آج جاننا شروع کریں گے، جانیں گے کہ آپ کے گھر کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی گھر والیاں، وہ سب کیسے لوگ تھے، ان کا گھر کیسا تھا۔ ہم سب کو یہ بات جاننے کی ضرورت ہے، اور گھر سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہے نا، ہمیں بھی اپنے گھر سے، گھر والوں سے کتنی محبت ہے، اور یہ کتنی نیچرل چیز ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم اپنے گھر کو نہیں بھولتے، ایسا ہی ہے نا۔ کہیں آپ ٹریول کرتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کہیں رہنے کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ دن بعد کیا ہوتا ہے، گھر یاد آنے لگ جاتا ہے نا۔ تو گھر جو ہے نا، اس سے محبت ایک نیچرل ہے۔ اگرچہ ہمارا اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اور اصل زندگی بھی وہی زندگی ہے، لیکن دنیا میں بھی انسان کو گھر چاہیے ہوتا ہے، نہ صرف انسان بلکہ جانور، ہے نا۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ سوری مجھے آواز نہیں آئی۔ آپ لوگ اگر کوئی کویسچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ادروائز اپنے میوٹ کر لیجئے مائک۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان نہیں بلکہ جانوروں میں بھی، پرندوں میں بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر بناتے ہیں۔ چڑیا جو ہوتی ہے وہ کیسے تنکے اکٹھے کر کر کے اپنے گھر کو بناتی ہے نا، اور اپنے بچوں کو اس میں رکھتی ہے، سیکیور کرتی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر رہنے والے جانوروں کو بھی دیکھیں کہ وہ کیسے اپنے گھر بناتے ہیں۔ تو انسان بھی نا اپنا گھر اچھے سے اچھا بنانے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے۔ اور پھر ایک بیچ کا گھر بھی ہے ہمارا، وہ کون سا گھر ہے؟ آخرت، قبر کا گھر۔ کتنا چھوٹا سا گھر ہے۔ دنیا میں جیسا بھی گھر ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اصل بات کیا ہے، انجام کی ہے، کہ اینڈ پہ ہمارا گھر جو ہے، وہ جو چھوٹا سا گھر ہے وہ کیسا ہوگا۔ پھر دنیا میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہو، کیونکہ ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے گھر اچھا ہونا اور اس کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ اسی سے ہمیں مدد ملتی ہے نا کہ ہم اسپریچولی، مینٹلی، فزیکلی گرو کرتے ہیں، ہم ایک اچھے مسلمان بنتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ تو گھروں کی اصلاح انتہائی اہم ہے۔ اب کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہترین رہنما کون ہے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رول ماڈل ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے سب سے زیادہ رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کا گھر کیسا تھا، آپ کی فیملی کیسی تھی، آپ کیسے رہتے تھے۔ آپ سب پڑھ چکے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کتنا ہم نے پوری سیرت میں پڑھا، کیسے صحابہ کے ساتھ آپ کا کیسا ایٹیٹیوڈ تھا، آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے، کیسے آپ نے جنگوں میں کس طرح سے توحید کو پھیلایا، اللہ سے کیا تعلق تھا، یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی آپ کی پرسنل لائف میں، جیسے آپ کے گھر کے بارے میں نہیں پڑھا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم جانیں گے، کیونکہ سیرت کی سٹڈی میں نا یہ جاننا بھی بہت اہم ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے کیا معیار ہوتا ہے، یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ کہاں رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے۔ دنیا دار لوگ تو لوگوں کو پہچانتے ہیں تو صرف ان کے گھروں کے سائز یا لوکیشن سے، کہ کیسا گھر ہے، کتنا بڑا ہے، کون سی لوکیشن پہ ہے، کتنا کس جگہ سے دور ہے، گروسری سٹورز کتنے پاس ہیں، لوکیشن کیسی ہے نا، یہ دیکھتے ہیں نا دنیا میں ہم تو، اس کے کمرے کس طرح سے، ڈیکور کیسا ہے۔ لیکن صاحب ایمان کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، اس کی نظر گھر کے مکینوں پر ہوتی ہے۔ کوئی جھونپڑی میں رہ کر بھی بہت با ایمان اور اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، اور کوئی بڑے محل میں رہ کر بھی غافل ہو سکتا ہے، یا اللہ کا محبوب اور اسے یاد رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام اور سارے پیغمبر۔
یعنی انہیں دنیا کی نعمتوں نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا تھا. ہم نے پڑھا نا ابھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ صاد میں، تو کیسے وہ ہر نعمت ملنے کے بعد بھی اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اس کو نہیں بھولے. اللہ کے ساتھ اس طرح سے تعلق تھا ان کا کہ جب اللہ سے تعلق جڑتا تو دنیا ان کے لیے بالکل اجنبی ہو جاتی تھی، ہے نا. پروفٹس کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، پھر ہمارے صحابہ جو ہیں سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کیسے تھے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ بکس اوپن کریں. ہم لوگ پہلے یہ پڑھ لیں گے. جن کے پاس بکس نہیں ہے یا ان کے پاس یہ والا پیج نہیں ہے تو وہ لوگ سنیں. کنبے کے حالات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، 9 ان میں سے حمزہ اور عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے. ابو طالب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اور ناصر تھے. ناصر مطلب مددگار تھے، فدائی مطلب ہمیشہ ان کی مدد وہ کرتے تھے، ان کے اوپر قربان ہونے کو تیار ہوتے تھے، ہر چیز کے لیے فدا ہوتے تھے. 6 پھوپھیاں تھیں جن میں صفیہ رضی اللہ عنہا، اس کے نیچے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ زبیر بن العوام کی ماں تھیں. 12 غلام تھے، سب کو آزاد فرما دیا تھا. لونڈیاں 3، ان میں ایک ام ایمن تھی. ام ایمن تو آپ جانتے ہیں نا کون ہے؟ کیا جانتے ہیں ام ایمن کے بارے میں؟ ام ایمن بالکل ماں کی طرح تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ان کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ حضرت آمنہ کے ساتھ تھیں یہ، ہے نا. تو پھر بعد میں بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہیں جا کے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو بیٹے تھے نا، منہ بولے بیٹے، زید بن حارثہ سے. اور ان کا ایک بیٹا تھا جو بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے صحابی، جن کو اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا رومنز کی طرف. اسامہ ابن زید، بالکل ماشاءاللہ بارک اللہ، بالکل صحیح بتایا آپ نے. تو ام ایمن تھی، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے. بیٹے کتنے تھے؟ 3، قاسم، عبداللہ، ابراہیم. سب بچپن ہی میں فوت ہوئے. بیٹیاں 4، زینب تھیں، سب سے بڑی زینب تھیں. ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. اس کو ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے آگے انشاءاللہ. جو ابو العاص تھے یہ زینب کی خالہ کے بیٹے تھے، یعنی حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے نا، حالہ کے بیٹے تھے. اور رقیہ، ام کلثوم، ان دونوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے. اور ام کلثوم کا نکاح رقیہ کی وفات کے بعد ہوا تھا. کب فوت ہوئی تھی حضرت رقیہ؟ کون سے غزوے کے بعد؟ بدر کے بعد، ماشاءاللہ. اور یہ پھر کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان سے ان کی شادی کر دیتا نا. یعنی اتنا عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، اور ان کے شوہر کون تھے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اور حسن اور حسین جو ہیں وہ ان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک تیسرے بیٹے کا بھی نام آتا ہے محسن، جس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ تھے حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے. اور بطول، زہرہ علم، سید النساء خطاب ملا ہوا تھا حضرت فاطمہ کو، ہے نا. اور ان کو اپنی بہنوں پر اس لیے فضیلت ہے کہ انہی کی نسل دنیا میں باقی رہی ہے. اور جناب حسین رضی اللہ عنہ نصف رمضان 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے تھے. تو حضرت حسین کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا نا جب وہ پیدا ہوئے تھے. تو یہ تو کنبے کے حالات. اس کے علاوہ اگلے پیج پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. اتنا مختصر ہے اس بک میں، اور الحمدللہ ہمارے پاس اتنی کم ڈیٹیلز بھی نہیں ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، لیکن جتنی بھی ہیں صحیح احادیث کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بیوی کا لقب خدا کے حکم سے ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں ہے، اور ہر ایک کا مختصر حال لکھا جاتا ہے.
اچھا، ازواج مطہرات جو ہیں نا وہ یہ بھی اہل بیت ہیں. اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں سلائیڈ میں سورۃ الاحزاب کی جو آیات ہیں ام المؤمنین کے بارے میں، یہ ہم نے پڑھی بھی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو فرما بردار رہے گا تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ، اور وہ کرے گی عمل نیک، دیں گے ہم اس کو اس کا اجر دگنا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے رزق عزت کا، یعنی جنت الفردوس. ازواج مطہرات نا عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں. ٹھیک ہے، عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں، کیونکہ عام عورتیں کتنی بھی پاک باز اور تقوی والی ہو جائیں، کسی بھی طرح سے اس ازواج مطہرات کے لیول کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ نے خود انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا نا، اور وہ اللہ کے اذن سے اس گھرانے کا حصہ بنی تھیں. اس لیے ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں ہم کر سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے بیویوں نبی کی نہیں ہو تم کسی اور طرح کی عورتوں میں سے، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو نہ اختیار کرو نرمی بات کرنے میں کہ وہ لالچ میں پڑ جائے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ وہ لالچ میں پڑ جائے وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے، اور کہا کرو تم بات دستور کے مطابق. یعنی نامحرم لوگوں سے فضول باتیں کرنے کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتی، لیکن جیسے ہم نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا نا استاذہ سے، کہ کس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ نرمی سے پیار سے اس طرح سے بات نہیں کرنی کہ جس کے دل میں مرض ہے. کس کے دلوں میں مرض تھا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کس کے بارے میں آتا ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کہیں وہ نہ کوئی تما لگا کے بیٹھ جائیں. پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. اچھا، یہ خاص ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے نا کہ ان کے لیے کوئی بھی جہالت والی بات نہیں ہو سکتی. اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہ اظہار زینت کرو، زیب و نمائش کرو پہلے دور جاہلیت کی، یعنی جیسے پہلے دور جاہلیت میں ہوا کرتا تھا اس طرح نہیں کرنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتی رہو نماز. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہو زکوٰۃ. وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. انما یرید اللہ، اور انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بس چاہتا ہے کہ اللہ کہ وہ دور کر دے تم سے رجس. اہل البیتی، اے اہل بیت. دیکھیں یہاں پہ اے اہل بیت آ گیا نا، تو کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پاک کر دے بہت پاک. اب دیکھیں اس بات کی گواہی کون دے رہا ہے کہ وہ اہل بیت ہے اور وہ سب سے زیادہ پاک ہیں. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، یعنی تمہیں اللہ نے پاک کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں. إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفٌ خَبِيرًا، بے شک اللہ ہے باریک بین اور باخبر. یعنی تم خوش قسمت خواتین ہو کہ جن کے گھروں کے اندر قرآن نازل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں سب سے زیادہ وحی نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں.
تو کتنی خوش قسمت یہ خواتین ہے کہ ان کی، لیکن جتنی خوش قسمت ہے اتنی زیادہ ذمہ داری بھی ہے نا. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ جو پیچھے جو امہات المومنین جو رہ گئی تھیں انہوں نے کتنا دین پہ کام کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھیں کہ ان سے فقیہ کوئی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے، اور بڑے بڑے فقہا ان سے فتوے لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کس طرح سے اس بات کو پورا کیا نا کہ یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، اور اللہ باریک بین باخبر ہے کہ اللہ نے بہت نظر رکھی ہوئی ہے، کیونکہ جو جتنا تقوی پہ ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کی غلطی جلدی پکڑی بھی جاتی ہے. تو یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا. تو ازواج مطہرات کیونکہ اللہ کے اذن سے اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان کو چنا تھا، تو اس میں کیا حکمتیں تھیں، کس طرح کی یہ خواتین تھیں. تو آج سے ہم یہی والی سیریز شروع کر رہے ہیں اور ازواج مطہرات کے بارے میں جاننا شروع کرنے ہیں، جن میں سب سے پہلا نمبر کن کا آتا ہے؟ ام المومنین ہماری ماں خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں ہی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اتنی خوبصورت یہ آیت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اتنے ان کے نفسوں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، زیادہ قریب تر ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ سب ہماری مائیں ہیں. کتنی مطلب اپنائیت فیل ہوتی ہے نا، کتنا پیارا ہمارا دین ہے نا، کتنی محبت دلواتا ہے. ایک ماں اور ایک باپ کے لیے جس طرح سے بچے اتنے عزیز ہوتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہیں. سبحان اللہ. تو جانیں گے ام المومنین ہماری پہلی ماں، کیونکہ ویسے تو اماں حوا کو کہتے ہیں نا ماں، تو سارے انسانوں کی ماں ہے، لیکن مؤمنین کی جو ماں ہے نا، جو پہلی ماں ہے وہ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد ہماری پہلی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی محبت ہے، ہز فرسٹ لو. خدیجہ بنت خویلد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انتہائی سمجھدار خاتون تھیں، بہت ایکٹیو تھیں، سست نہیں تھیں، بہت ایکٹیو تھیں، بزنس وومن تھیں نا، اور پھر قریشیہ بھی تھیں، انتہائی معزز. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی زوجہ کے لیے چنا تھا. سب سے پہلی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلا نکاح کیا وہ ان سے کیا. اور 4 عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل ترین ہیں. جانتے ہیں آپ ان کے بارے میں کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ بڑی مشہور روایت ہے یہ. ایک حضرت آسیہ، اور حضرت مریم بھی ہے. جی مریم بنت عمران، بالکل صحیح. اور حضرت خدیجہ. جی نہیں، سارہ نہیں ہے. آسیہ، مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بتایا ہمارا آپ نے. یہ 4 عورتیں رول ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، بیسٹ وومن ان دا ہسٹری جن کا ذکر آتا ہے. تو اگر کبھی آپ کو موقع ملے نا تو مریم علیہ السلام کے تو خیر ان کے بارے میں تو ان کے تو نام سے صورت ہے نا، پروفٹ کی ماں بھی ہیں. اور آسیہ جو تھیں، حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی خاص ڈیٹیلز نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی تھی، ہے نا. تو انہوں نے بھی ایک پروفٹ کو ریز کیا تھا اور ایک سب سے زیادہ سرکش اور ظالم انسان کی بیوی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 عورتوں کے نام لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں آپ دیکھیں کسی اور سے نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ کی زندگی میں کسی سے نکاح نہیں کیا تھا، اور یہ پہلی خاتون تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں. سب سے پہلے نماز پڑھنے والی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے وضو کیا تھا. جب وضو کا طریقہ آیا نا تو سب سے پہلے انہوں نے وضو کرنا سیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سب سے پہلے صدقہ دینے والی تھیں اللہ کی راہ میں. سب سے پہلی تھیں جنہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب ہر کوئی آپ سے منہ پھیر گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ شیب ابی طالب میں کتنا مشکل وقت گزارا تھا نا مسلمانوں نے، اس میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا. آہستہ آہستہ کر کے سب ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ڈٹی رہی تھیں. اور یہ سب سے پہلی ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. کیسی جنت، کیسی جنت؟ ہاں، جنت الفردوس، موتیوں کا محل ہوگا، جس میں ایک خاص اور بات ہے، نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی ایک شور تھا بس، یا جی شور یاد شور نہیں ہوگا، سبحان اللہ، خاموشی ہوگی. اور آپ جانیں گے ابھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کتنے بچے تھے. سبحان اللہ، ان کے گھر میں بہت سارے ماشاءاللہ لوگ رہتے تھے. اور ایک تو یہ اس شور کی طرف کوئی ہنگامہ شور جو ہر وقت آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں نا گھر میں، ایک تو وہ شور، اور پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی آتی تھی، اس کا پریشر. بڑی سٹرونگ تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. ان کی سیرت میں نا بڑا کچھ ہے ان سے سیکھنے والا. اور پھر یہ سب سے بڑی بات جو ہے نا ان کے بارے میں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا ایک میسج لے کر آئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل کے تھرو ان کو سلام بھی بھیجا تھا. اس کی بھی ڈیٹیلز ہم جانیں گے انشاءاللہ. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس نا خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں نا بہت زیادہ روایات نہیں ہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ مکہ کا جو کلچر تھا نا کہ عورتیں گھروں میں ہی رہتی تھیں، وہاں پہ زیادہ عورتیں باہر نہیں پھرتی تھیں، نہ سوسائٹی میں ان کا کوئی پولیٹیکل رول تھا، نہ وہ جنگوں میں جاتی تھیں، نہ وہ دار الندوہ میں ہوتی تھیں، مطلب گھروں میں رہتی تھیں. تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں موسٹلی جو نریشنز ہیں نا ان کے نریٹر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور کبھی کبھار بہت کم کچھ روایات ہمیں دوسری عورتوں سے بھی ملتی ہیں، یا پھر عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہوئی ہیں، یا پھر دوسری عورتوں سے سنی ہے. بہرحال خدیجہ کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ہمارے پاس ہے، لیکن جتنی اللہ کے اذن سے ہم جانتے ہیں نا صحیح احادیث سے، انہیں دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو بک میں جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیں پہلے، پھر میں آپ کو اور بتاتی ہوں ان کی فیملی کے بارے میں. آج جانیں گے کہ ان کی جو بھائی اور ان کی بہنیں کون تھیں. ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں. جی رابعہ. ثنا میرا ویٹ کر رہی ہیں، ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، سوری آپ کو. نہیں میں نے سوری، جزاک اللہ، آپ نے بتا دیا، میں نے ابھی دیکھا ہے. جزاک اللہ خیر، تھینک یو. سوری میرا، وہ میں پڑھ رہی تھی نا، میری نظر نہیں پڑی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. چلے الحمدللہ آپ آ گئی ہیں. تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے شادی کی درخواست خود کی تھی. اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے رشتہ بھیجا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد انہی سے ہے. ان کی سچائی اور غمگساری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ یاد فرماتے رہے. 10 نبوت میں ان کا انتقال ہوا تھا، 10 نبوت میں. تو بہت ہی تھوڑا نبوت کے بعد بہت تھوڑا سا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو ملا ہے. لیکن یہ تھا کہ یہ پیور قریشیہ تھیں، اور ان کا نسب جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے 5th اینسیسٹر پہ. کسی کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب؟ جتنا بھی یاد ہے تھوڑا سا شروع سے کوئی پڑھ کے سنائے گا؟ پھنس گئے آج، ہے نا سسٹرز. محمد بن عبداللہ بولے، بالکل خاموش ہو گئے. مناف؟ ہاں جی، بالکل نہیں یاد. یہ ابو مطلب عبد المطلب بن مناف، نہیں، ہاشم. پھر اب عبدی مناف ہے. پھر عبد المناف، پھر ایک کنانا بھی تھے. کنانا نہیں آئیں گے ابھی، وہ آگے ہیں کافی. بن بن قصی. تو بن قصی پہ جا کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت خدیجہ سے مل جاتا تھا. یہ دیکھیں صحیح ہے. ٹھیک. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب. تو یہاں پہ آ کے یہ خدیجہ جو تھیں یہ ان کے ساتھ مل جاتی تھی. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو جو تھا نا شجر نسب وہ تھا خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزا. یہ بن عبد مناف کی جگہ عبد العزا تھا اور پھر قصی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یاد رہے گا, یہ بات یاد رہے گی کیونکہ قریشیہ تھی نا, اور قریش کے سب ٹرائبز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بہت سارے. تو ایک ٹرائب جو تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا. اچھا, جو ان کی ماں تھی نا وہ بھی قریشیہ تھی. باپ کا کیا نام تھا؟ خویلد. میں اس کو ذرا پیچھے کرتی ہوں. خویلد ابن اسد. ٹھیک ہے. اور جو ماں تھی ان کا نام تھا فاطمہ بنت زائدہ. اور ان کے ادھر سے بھی گرینڈ پیرنٹس اور ادھر سے بھی گرینڈ پیرنٹس سب قریش کے تھے, سب قریشیہ تھے. اور جو ان کے والد تھے نا, اور آپ دیکھیں کہ جو ہم سب جانتے ہیں, ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ قریش ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی, ہے نا. اس دور میں ان کے جو سب ٹرائب تھے اس کا نام تھا بنو اسد, جو کہ حضرت خدیجہ کا ٹرائب تھا, بنو اسد. اور ان کے جو والد تھے نا وہ بہت فیمس تھے اپنے دور میں, اور سب چیفٹن تھے بنو اسد کے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آج آپ نے دماغ استعمال کرنا ہے رشتوں کو یاد رکھنے کے لیے, حضرت خدیجہ سے ریلیٹڈ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کہا جاتا ہے کہ جو خویلد جو تھا نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عبد المطلب کا یہ بہت اچھا دوست تھا. مطلب عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور حضرت خدیجہ کے جو والد تھے ان کی آپس میں بڑی دوستی تھی. ٹھیک ہے. تو جو اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ ذکر کر رہی ہوں کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ریلیٹیوز ہیں نا ان کا اسلام میں حصہ رہا ہے. اس لیے جان لیتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ایٹ لیسٹ 3 بھائی تھے. ایک جو ان کا بھائی تھا اور ایک بہن صرف ایک ہی تھی. اور 2 کا انتقال اسلام سے پہلے ہو گیا تھا, یعنی 2 بھائیوں کا انتقال اسلام سے پہلے ہو گیا تھا, اور ایک بھائی اور ایک بہن اسلام کے بعد بھی حیات رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ان کا سب سے بڑا بھائی تھا نا اس کا نام تھا حزام ابن خویلد. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان سے آگے صحابہ کرام ہیں ان کے بچے. سب سے بڑا بھائی تھا حزام ابن خویلد, اور اس کے بعد تھے عوام ابن خویلد. کچھ کلک کیا؟ کچھ یاد آیا؟ حضرت عوام سے کیا کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ کو؟ کس کے لاسٹ نیم ہے عوام؟ ان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ یاد تو آ رہا ہے لیکن صحیح نہیں یاد آ رہا. اچھا یہ یاد آ گیا, زبیر بن عوام. زبیر بن عوام ہے, بالکل, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیکی. ہمارا عوام بن خویلد جو ہیں یہ حضرت خدیجہ کے کیا ہیں؟ بھائی. تو زبیر بن عوام حضرت خدیجہ کے کیا ہوئے؟ بھتیجے, نیفیو. ٹھیک ہے, کلیئر 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 سسٹرز؟ آہستہ آہستہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. حضرت خدیجہ کے 2 بھائیوں کا ذکر آتا ہے جو مشہور ہیں. ایک کا نام ہے حزام ابن خویلد, ایک کا نام ہے عوام. حزام, عوام. عوام کے جو بیٹے ہیں وہ زبیر بن عوام. اچھا مجھے بتائیں, یہ آپ کا ایک بہت اچھا سا کوشچن میں پوچھنے والی ہوں. بتائیں کہ زبیر بن عوام, چلے زبیر بن عوام کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ جو ان کے والد عوام, ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ صفیہ. شاباش, صفیہ بنت عبد المطلب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ پھوپھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت خدیجہ کی بھابھی تھیں. اب آپ کا دماغ چلنا شروع ہو گیا. وہ میں پوچھنے لگی تھی کہ حضرت صفیہ کے بیٹے کا نام کیا تھا, تو یہ وہ بھی زبیر ابن عوام تھا, اور یہ بھی. جی, یہ دیکھیں نا, عوام ان کا وہ ہے نا, ابن عوام ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی پھوپھی, خدیجہ کی ہوگی بھابھی. ٹھیک ہے. تو زبیر ان کے بھتیجے ہیں,
اور یہ ہوا تھا کہ یہ حزام اور عوام دونوں مر گئے تھے اسلام سے پہلے ہی. تو ظاہر ہے شرک پہ مرے ہوں گے، ہے نا، اللہ عالم، یا پھر حنیف تھے، نہیں پتا ہمیں. صحیح ہے. اب دوسری چیز جو ہے کہ زبیر بن عوام کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جلدی جلدی بتائیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. حضرت تو ان سے حضرت ابوبکر کی بیٹی سے. شاباش، بالکل صحیح ہے. اور ان کے بچے کون تھے؟ ان پہلے بچے تھے نا عبداللہ. ہاں، عبداللہ بن زبیر اور عروہ ابن زبیر. ٹھیک ہے. تو یہ آگے دیکھیں نا، ان سے صحابہ نکل رہے ہیں نا، بڑے بڑے، ہے نا. اچھا، اب حزام ابن خویلد جو تھے، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بہت مشہور صحابی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو، اچھا یہ دونوں جو بھائی تھے نا، یہ فجار کی جنگ میں مر گئے تھے. اور خویلد جو تھا یہ بھی فجار کی جنگ میں مرا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ فجار کی جنگ کیا ہوتا تھا؟ یہ آپس میں ٹرائبس جو لڑتے رہتے تھے، جس میں بنو کنانا بہت ایکٹیو ہوتا تھا، ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی. تو یہ سارے اس میں مر گئے تھے اسی جنگ میں. تو جو حزام ہے نا، ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں. ان کا نام ہے حکیم ابن حزام. یہ بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نیفیو ہیں. اور یہ پیدا ہوئے تھے عام الفیل سے 13 سال پہلے. اسی لیے ان کے بارے میں جو ہے نا، انہوں نے نا جو عبد المطلب کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں نا، وہ حکیم ابن حزام نے نقل کی ہوئی ہیں. کیونکہ یہ اس وقت ان کی ایج ٹین ایجر تھے، یہ ان کو سب یاد تھا. ٹھیک ہے. حکیم ابن حزام کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتی ہوں، آپ کو یاد آ جائے گا یہ کون ہے. اچھا، ان کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ، ایک بہت ہی ڈفرینٹ، ایک یونیک بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہسٹری میں صرف ان کے ساتھ ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، کہ ان کی جو پیدائش ہے نا وہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی. جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ان کی پیدائش کعبہ میں ہوئی تھی. جی، سنا کس کی؟ حکیم ابن حزام کی. یہ جن کا نام لکھا ہوا ہے نا، یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دور میں نا یہ ہوتا تھا کہ کعبے کا دروازہ زمین کے ساتھ ہوتا تھا. لوگ اندر جاتے تھے اور دوسری سائڈ سے باہر بھی نکل جاتے تھے، ہے نا، دوسری سائڈ پہ بھی ڈور تھا. تو کعبہ بالکل، دروازہ بالکل زمین کے ساتھ ہوتا تھا. لوگ اندر جاتے باہر آتے. تو جو حکیم ابن حزام کی جو ماں تھی نا، وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ کعبے کے اندر گئیں، اور اسی ٹائم ان کو لیبر پینس شروع ہوئی ہیں. اور ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ باہر نکل سکیں کعبے سے. اسی ٹائم بچہ ڈیلیور ہو گیا. تو سبحان اللہ، ان کا نام کیا تھا؟ حکیم ابن حزام. یہ بالکل اوتھینٹک روایت ہے. ان کے علاوہ کبھی ایسا کسی کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت فیمس تھے مکہ میں، واریر تھے، شاعر تھے، بہادر تھے، بہت وائز بھی تھے. ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا، حکیم ابن حزام سے. اور یہ بڑے کلوز فرینڈ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے نا. اور کبھی بھی انہوں نے نہ جاہلیت کے ٹائم میں اور نہ اسلام کے بعد کبھی اسلام کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی انہوں نے تنگ نہیں کیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. بہت ہی نوبل، بہت ہی اچھے انسان تھے. اور ان کے بارے میں ایک اور بڑی امیزنگ بات ہے کہ یہ دار الندوہ کے ممبر تھے. اور قریش جو ہیں ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ دار الندوہ کا ممبر بننے کے لیے آپ کی ایج 40 ایئرز ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ کیونکہ 20 ایئرز کے تھے اور بہت وائز تھے، انہوں نے ان کو اپنے دار الندوہ کا ممبر بنایا ہوا تھا. سینیٹر کے ممبر تھے. اور یہ خود بتاتے ہیں، مستدرک امام احمد کی روایت ہے، خود نریٹ کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جاہلیت میں اتنی محبت کرتا تھا کہ شاید ہی کسی کو اتنی محبت ہو آپ سے. ایون دو میں ان سے بڑا تھا عمر میں، لیکن میں پھر بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، تو میں نے 50 دینار کا ایک حلہ گفٹ کیا تھا، انہیں گفٹ بھیجا تھا، مدینے بھیجا تھا. یہ بھی بتایا انہوں نے کہ یعنی اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک حلہ بھی گفٹ، ایز اے گفٹ انہیں بھیجا تھا مدینے. لیکن گون ہوتا ہے نا، وہ جو ہم پہنتے ہیں، بہت ہی فینسی سا گون، ڈریس کہہ لیں، ابایا جیسے عرب پہنتے ہیں نا، ابائے کی طرح جو آدمی پہنتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے بہت اینڈ پہ اسلام قبول کیا تھا. حنین اور طائف میں مسلمانوں کے ساتھ گئے تھے یہ، اور 60 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا. اور آپ کو یاد ہوگا حنین کے ٹائم پہ ایک آدمی بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا نا، مجھے اور دو مال، مجھے اور دو. یاد ہے آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ
کہ یہ جو مال ہے یہ گرین ہے، اور لیکن یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ وہ خضر ہے، گرین ہے. کچھ یاد ہے آپ کو؟ پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں آج کے بعد بالکل کوئی چیز نہیں مانگوں گا کسی سے. نہیں یاد ہوگا آپ کو. بہرحال یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، اور 60 سال انہوں نے اسلام سے پہلے گزارے ہیں اور 60 سال اسلام کے بعد گزارے ہیں، تو 120 سال یہ زندہ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کی اور شیب ابی طالب میں سب سے زیادہ انہوں نے ہی مدد کی تھی مسلمانوں کی. جو چھپ چھپ کے چیزیں بھیجتے تھے نا، وہ بھی یہی تھے، حکیم ابن حزام. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نیفیو ہیں. تیسرا جو بھائی تھا وہ تھا نوفل ابن خویلد. یہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور اس نے مسلمانوں کو نقصان بھی بہت پہنچایا ہے. یہ بدر میں بھی تھا، اور بدر میں نا یہ غلطی سے مارا گیا تھا. مسلمان ان کے مشرکین نے ان کو خود ہی مار دیا تھا، اس کو نوفل کو. اور ابن اسحاق میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ابو بکر صدیق کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، اور ابو طلحہ بن عبید اللہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. مطلب اس کا کوئی اچھے نام سے نہیں یاد کیا جاتا. تو بہرحال بہن کون تھی؟ سسٹر جو تھی وہ، ان کا کیا نام ہے؟ وہ ان کو تو آپ جانتے ہیں، حالہ. جی، حالہ بنت خویلد، بالکل. ان کے بیٹے سے حالہ HALA. جی، ان کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی کس کی؟ زینب بنت محمد کی، ہے نا. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اور جو حالہ تھیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ یاد آ جاتی ہیں نا ان کی ڈیتھ کے بعد، جب ملنے کے لیے آتی ہیں. تو سبحان اللہ، یہ ان کی فیملی تھی. آپ کو یاد رہے گا یہ؟ ثنا ایک کوشچن ہے، پوچھیں. ان کے بیٹے سے حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی؟ ہاں، ان کے بیٹے سے اچھا. ابو العاص کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی خدیجہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے بیٹے سے کی ہوئی تھی. کس طرح سے قریش میں شادیاں دیکھیں کس طرح سے کنیکٹڈ ہے نا. کہیں نہ کہیں حضرت خدیجہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار ہیں، ہے نا. تو کیا ماحول ہوتا ہوگا نا مکے کا. ثنا، یہ حزیم کے میننگز کیا ہیں؟ کس کے؟ حزام؟ حزام، سوری. پتہ نہیں میرا، دیکھ کے بتاؤں گی کبھی نا، انشاءاللہ میں دیکھ کے آپ کو بتا سکتی نہیں ہوں. تو کہہ رہی تھی نا کہ اس کے اندر پیدا ہوئے تھے، میرے خیال میں اس سے کوئی نسبت ہوتی ہوگی. نہیں، حکیم ابن حزام. نہیں میرا، آپ جو پوچھنا چاہ رہی ہے نا، نام کے ساتھ اس کا کوئی وہ نہیں ہے تعلق. اچھا. ہاں، نام کے ساتھ نہیں ہے کوئی بھی تعلق. بس یہ ہوا تھا کہ وہ ان کی جو ولادت جو ہے نا، اس ٹائم پہ ان کی لیبر پین ظاہر شروع ہو گئی، تو باہر ہی نہیں نکل سکی، وہیں پہ بچہ پیدا ہو گیا. تو وہ ایک ہسٹری میں لکھا گیا یہ کہ ان کی جو ہے نا پیدائش کعبے کے اندر ہوئی ہے. ثنا، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں، حزام ابن خویلد. کن کے والد؟ حزامہ خویلد. حزام ابن خویلد خدیجہ کے بھائی ہیں نا، تو ظاہر ہے خویلد ابن اسد کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں تھوڑی سی اور چیزیں پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس بس 5 منٹ رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ بعد میں ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور پڑھیں گے. کافی ڈیٹیلز اس طرح کی ہیں، مزے کی ہیں، انشاءاللہ اور دیکھیں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، ان کے پہلے 2 نکاح تھے، دونوں شوہر ان کے فوت ہو گئے تھے. اور ایک جو ان کا شوہر تھا ابو ہند تھا، یہ جیسے آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، تو اس سے 2 بچے تھے، 2 بیٹے تھے. حالہ جو ہے وہ لڑکی کا نام بھی رکھا جاتا تھا اور لڑکے کا بھی. تو ایک ان کا بیٹا تھا ہند اور ایک تھا حالہ. تو جو پہلا بیٹا ہوتا تھا نا، پہلا بچہ، اسی کے نام سے باپ کی پھر کنیت بن جاتی تھی نا، جیسے اسے پھر ابو ہند کہا جاتا تھا ان کے شوہر کو. تو جو حضرت خدیجہ کے جو پہلے 2 شوہر تھے وہ بھی اچھے انسان تھے. ایک کا نام تھا ابو ہند، دوسرے کا نام تھا عتیق. تو جو عتیق تھا نا، وہ اس سے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ بہت مالدار تھا. اسی لیے جب وہ مرا ہے تو اس کے بعد اس کا سارا مال، سارا بزنس سیٹ اپ جتنا بھی تھا، وہ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کو اون کرتی تھیں.
ٹھیک ہے. اور ہند جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. حالہ جو تھا اس نے اسلام قبول کیا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہند نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اولاد تھی اس میں تھے قاسم اور عبداللہ. طاہر اور طیب ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے. عبداللہ کا جو لقب تھا وہ طاہر اور طیب تھا. اسی لیے قاسم کیونکہ پہلی اولاد تھی، پہلا بیٹا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم نا. اور ایک کوشچن ہے، آپ کہہ رہی ہیں ہند نے اسلام ہاں جی قبول کر لیا تھا، یعنی کہ جو ان کے پہلے ہسبینڈ تھے نہیں، وہ ہند تو فوت ہو گئے تھے. ہند بیٹا ہے، بیٹا. اچھا ہند بیٹا. اوکے. میں نے ہند اور حالہ بیٹے. ابو الہند جو تھا نا، ابو الہند وہ فوت ہوا ہے نا. صحیح صحیح. ہاں. اچھا اور یہ حالہ بھی بیٹا ہی ہے. یہ بھی بیٹا ہے، دونوں بیٹے ہیں. اچھا صحیح ٹھیک. اور شوہر کا نام بھی ہند تھا. شوہر کا نام کچھ اور تھا، نہیں پتا کیا نام تھا، لیکن ابو ہند ہی کہتے تھے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں مر گئے تھے، اور یہ لڑکا لڑکی دونوں کا نام حالہ رکھتے تھے عرب. اچھا جی. تو قاسم ہو گئے، عبداللہ تیسری، پھر اس کے بعد زینب. پھر اچھا تیسرا بیٹا جو ابراہیم تھا وہ تو ماریہ سے ہوئے تھے نا، ماریہ قبطیہ سے. یہ حضرت خدیجہ کی اولاد کی بات ہو رہی ہے. زینب، پھر رقیہ، پھر بتائیں. ام کلثوم اور پھر فاطمہ. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں یہ سارے بچے تھے، یہ سارے چھوٹے چھوٹے، اور یہ بھی تھے ان کے جو دوسرے شوہر کے تھے، یہ بھی ساتھ ہی رہتے تھے. اور ان کے گھر میں علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے گھر میں رہتے تھے. اور ان کے غلام کوئی 40 کے قریب غلام تھے ان کے پاس، حضرت خدیجہ کیونکہ بہت رچ تھیں. اور حضرت زید بن حارثہ وہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں ام ایمن بھی رہتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ تقریباً 19 پیپل ان کے گھر میں رہتے تھے. 19. ٹھیک ہے. اور خدیجہ جو تھیں وہ مکے کی ریچسٹ لیڈی تھیں پورے مکہ میں، اور چیفٹن کی بیٹی تھیں. اور ابن اسحاق کے مطابق خدیجہ سب سے زیادہ مشہور تھی مکہ میں. ہر کوئی ان سے شادی کا خواہش مند تھا، ہر کوئی. اور ان کے پاس جو غلام اور سرونٹس ہوتے تھے، ان کے گھر میں نا انہوں نے اپنی چھت پہ گرین کلر کا کپڑا ڈالا ہوتا تھا. دور سے نا مسافروں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے. اور یہاں پہ اکثر مسافر آتے تھے کھانا کھانے. کھانے کی بھی کبھی کمی نہیں ہوتی تھی، ہر کسی کو کھانا ملتا تھا. اتنی جنرس تھیں، اتنا سب کا خیال رکھتی تھیں. اور انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا، کس طرح سے بات آگے بڑھی تھی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈالی ہے، کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے. ایسے کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پرنسس تھیں قریش کی، شی از جسٹ لائک اے پرنسس. اور کیسے ام المومنین کے رتبے پہ فائز ہوئی ہیں، اور کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی زندگی ساری قربان کر دی، اپنا سارا مال قربان کر دیا. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اتنی خوبصورت لو سٹوری ہے خدیجہ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اس کو. لیکن اس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، کنٹینیو کریں گے چھٹیوں کے بعد. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگ اور کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چار بیٹے حضرت خدیجہ سے ہوئے تھے، ان سب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی وہ مطلب جوانی کی عمر تک پہنچے تھے. 4 بیٹے نہیں تھے، 2 بیٹے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے. عبداللہ، یہ نا انہی کے لقب تھے عبداللہ کے، طاہر اور طیب. جی اچھا 2 بیٹے تھے. اور پھر بعد میں ابراہیم ہوئے تھے نا، وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں. تو ان سب کی ایج کیا تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بعد میں نیکسٹ کلاس میں بھی شیئر کر سکتی ہوں. لیکن یہ بہت ینگ ایج میں نا، جیسے ابھی ٹین ایجر بھی نہیں ہوئے تھے تبھی ان کے انتقال ہو گئے تھے.
एग्जैक्ट एज नहीं पता मीरा. ओके. اور لیکن سیرہ میں جو اسلام کے بعد جیسے زینب کے بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے نا، ان کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ کب کب فوت ہوئی ہیں، لیکن ان کے بارے میں عبداللہ اور قاسم یہ بہت ینگ تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ جو دونوں ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا یہ لوگ کب فوت ہوئے ہیں، ہند اور حالہ. صحیح ہے؟ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سنا آپ نے بتایا تھا ہند اور حالہ میں سے ایک مسلمان ہوئے تھے ہے نا؟ ہاں، ہند مسلمان ہوا تھا، حالہ نہیں. ہند مسلمان ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور کچھ؟ بس مزہ آیا آپ کو حضرت خدیجہ کے فیملی کے بارے میں جان کے کہ دماغ گھوم گیا؟ نہیں، اچھا لگا. یہ فرسٹ ٹائم سنا کہ 19 لوگ ایک ساتھ رہتے تھے گھر میں، یہ کبھی نہیں سنا تھا. جی بہت سارے لوگ ان کے گھر میں رہتے تھے، کیونکہ خدیجہ کے رضی اللہ عنہ کے پاس نا بہت سارے وہ سرونٹس بھی بہت تھے، لیکن بچے ماشاءاللہ بہت تھے ان کے گھر میں. تو جب وہی آئی ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ایک دو چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابھی میں کنکلوڈ کرتی ہوں، اگر آپ لوگ کچھ اور نہیں کہنا چاہتے تو انشاءاللہ ہم لوگ رابعہ کے ساتھ اپنا حفظ کر لیتے ہیں. رابعہ کو ہم نے دعا سنانی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹیچر نے کہا تھا. تو بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں ان کی رفاقت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.